بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عجیب و غریب داستان میں خوش آمدید۔ اس حدیث شریف میں دو مضمون وارد ہوئے ہیں کہ ایک بیوی کے خرچ کرنے کے متعلق ہے، دوسرا سامان کے محافظ، خزانچی اور منتظم کے متعلق ہے، اور دونوں مضامین میں روایات بکثرت وارد ہوئی ہیں۔ شیخین کی ایک اور روایت میں حضور کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ جب عورت خاوند کی کمائی میں سے اس کے بغیر حکم کے خرچ کرے تو اس عورت کو آدھا ثواب ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو بیعت کیا تو ایک عورت کھڑی ہوئی جو بڑے قد کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسا کہ قبیلہ مزر کی کوئی ہو، ان کے قد لمبے ہوتے ہوں گے، اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم عورتیں اپنے والدوں پر بھی بوجھ ہیں، اپنی اولاد پر بھی، اور اپنے خامندوں پر بھی بوجھ ہیں، ہمیں ان کے مال میں سے کیا چیز لینے کا حق ہے؟ حضور نے فرمایا تر و تازہ چیزیں جن کے روکنے میں خراب ہونے کا اندیشہ ہو، کھا بھی سکتی ہو اور دوسروں کو دے بھی سکتی ہو۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد وارد ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ روٹی کے ایک لقمہ اور کھجور کی ایک مٹھی کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک گھر کے مالک کو یعنی خامند کو، دوسرے بیوی کو جس نے یہ کھانا پکایا، تیسرے اس خادم کو جو دروازے تک مسکین کو دے کر آیا۔ حضرت عائشہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی چیز نہیں بجز اس کے جو میرے خامند حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مجھے دے دیں، کیا میں اس میں سے خرچ کر لیا کروں؟ حضور نے فرمایا خوب خرچ کیا کرو، باندھ کر نہ رکھو کہ تم پر بھی بندش کر دی جائے گی۔ یہ روایت اور اس کے ہم معنی کئی روایتیں ابھی گزری ہیں۔ ایک اور روایت میں حضور کا ارشاد ہے کہ جب عورت خامند کی کمائی میں سے اس کے بغیر حکم کے خرچ کرے تو خامند کو آدھا ثواب ہے۔ ابھی ایک روایت میں اس کا عکس گزر چکا ہے کہ ایسی صورت میں عورت کے لیے آدھا ثواب ہے، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خامند کی کمائی سے خرچ کرنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ خامند نے کما کر مال کا کچھ حصہ عورت کو بالکل دے دیا، اس کو مالک بنا دیا۔ ایسے مال میں سے اگر عورت خرچ کرے تو اس کو پورا ثواب اور خامند کو نصف ثواب۔ ظاہر ہے کہ خامند تو بہرحال عورت کو دے چکا ہے، اب اگر وہ خود خرچ کرتی ہے تو حقیقت میں خامند کے مال میں سے خرچ نہیں کرتی بلکہ اپنے مال میں سے خرچ کرتی ہے، لیکن کمائی چونکہ خامند کی ہے اس لیے اس کو بھی اللہ کے لطف و کرم سے اس کی کمائی کی وجہ سے اس کے صدقہ کرنے کا آدھا ثواب ہے، اور بیوی کو دے دینے کے مستقل ثواب پہلے علیحدہ ہو چکا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خامند نے کمانے کے بعد عورت کو مالک نہیں بنایا بلکہ گھر کے اخراجات کے لیے اس کو دیا ہے، اس مال میں سے صدقہ کرنے کا خامند کو پورا ثواب ہوگا کہ وہ اصل مالک ہے، اور عورت کو آدھا کہ اخراجات میں تنگی تو اس کو بھی پیش آئے گی۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایات میں مختلف عنوانات سے عورتوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ کھانے کی چیزوں میں سے اللہ کے راستہ میں خرچ کیا کریں، ذرا ذرا سی چیزوں میں یہ بہانہ تلاش نہ کیا کریں کہ خامند کی اجازت تو لی نہیں، لیکن سب روایات کے خلاف بعض روایات میں اس کی ممانعت بھی وارد ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں منجملہ اور ارشادات کے یہ بھی فرمایا کہ کوئی عورت خامند کے گھر سے یعنی اس کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت کے خرچ نہ کرے۔ کسی نے دریافت کیا حضور کھانا بھی بغیر اجازت خرچ نہ کرے؟ حضور نے فرمایا کھانا تو بہترین مال ہے، یعنی اس کو بھی بغیر اجازت خرچ نہ کرے۔ اس روایت کو پہلی روایت سے کوئی حقیقت میں مماثلت نہیں ہے۔ پہلی سب روایات عام حالات اور معروف عادات کی بنا پر ہیں۔ گھروں کا عام عرف جگہ یہی ہے اور یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں سامان یا روپیہ پیسہ گھر میں اخراجات کے واسطے دے دیا جاتا ہے، اس میں خامندوں کو اس کے خلاف نہیں ہوتا کہ عورتیں اس میں سے کچھ صدقہ کر دیں یا غربا کو کچھ کھانے کو دے دیں، بلکہ خامندوں کا ایسی چیزوں میں کنجکاؤ اور پوچھنا، تحقیق کرنا، کنجوسی اور چھوڑا پن شمار ہوتا ہے۔ لیکن اس عرف عام کے باوجود اگر کوئی بخیل اس کی اجازت نہ دے کہ اس میں سے کسی کو دیا جائے، عورت کو جائز نہیں کہ اس کے مال میں سے کچھ صدقہ کرے یا ہدیہ دے، البتہ اپنے مال میں سے جو چاہے خرچ کرے۔ ایک شخص نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، میری بیوی میرے مال میں سے میری بغیر اجازت خرچ کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا تم دونوں کو اس کا ثواب ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سے منع کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تجھے تیرے بخل کا بدلہ ملے گا، اس کو اس کے احسان کا اجر ہوگا۔ معلوم ہوا کہ خامدوں کا ایسی معمولی چیز سے روکنا بخل ہے، اور اس کے روکنے کے بعد اس کے مال میں سے عورت کو خرچ کرنا جائز نہیں۔
البتہ عورت کا اگر دل خرچ کرنے کو چاہتا ہے اور خاوند کی مجبوری سے رکی ہوتی ہے تو اس کو اس کی نیت کی وجہ سے صدقہ کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ان چیزوں میں ہر شہر کا عرف اور عادت مختلف ہوتی ہے اور خامدوں کے اقوال بھی مختلف ہوتے ہیں، بعض پسند کرتے ہیں بعض پسند نہیں کرتے، اسی طرح جو چیز خرچ کی جائے اس کے اعتبار سے بھی مختلف اقوال ہوتے ہیں۔ ایک تو معمول چیز قابل تسمہ ہوتی ہے اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی خامد کو اہمیت ہو، اسی طرح سے کوئی تو ایسی چیز ہوتی ہے جس کے رکھنے میں اس کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو، اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو روکنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ یہ شرط متفق علیہ ہے کہ وہ عورت خرچ کرنے میں فساد کرنے والی نہ ہو۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ خرچ کرنے کی ترغیبیں حجاز کے عرف کے موافق وارد ہوئی ہیں کہ وہاں بیویوں کو اس قسم کے تصرفات کی عام اجازت ہوتی تھی کہ وہ مساکین کو، مہمانوں کو، پڑوس کی عورتوں کو، سوال کرنے والوں کو کھانے وغیرہ کی چیزیں دے دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ان روایات سے اپنی امت کو ترغیب دینا ہے کہ عرب کی یہ نیک خصلت اختیار کریں۔ چنانچہ ہمارے دیار میں بھی بہت سے گھروں میں عرف ہے کہ اگر سائل کو یا کسی عزیز یا ضرورت مند کو، بھوکے کو کھانے پینے کی چیزیں دے دی جائیں تو خامدوں کے نزدیک یہ چیز نہ ان سے قابل اجازت ہے نہ ان کے لیے موجب تقدر ہوتا ہے۔ دوسرا مضمون حدیث بالا میں محافظ اور خزانچی کے متعلق وارد ہوا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصل مالک کسی شخص کو ہدیہ دینے کی، صدقہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، مگر یہ خزانچی اور محافظ کارکن اس میں رخنہ پیدا کیا کرتے ہیں۔ بالخصوص عمرہ اور سلاطین کے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مالک کی طرف سے صدقات کے پروانے جاری کرتے ہیں اور یہ میر منشی ہمیشہ عدم گنجائش کا در کھڑا کرتے ہیں۔ اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں اس کی ترغیب دی ہے کہ یہ کارکن حضرات اگر نہایت طبیب خاطر اور خندہ پیشانی کے مالک حکم کی تعمیل کرے تو ان کو محض ریہ اور واسطہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے فضل و انعام مستقل ثواب ملے، جیسا کہ اوپر کے مضمون میں متعدد روایات میں گزر چکا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر مسلمان خزانچی ایماندار مالک کے حکم کی تعمیل پوری خندہ پیشانی اور خوش دلی کے ساتھ کرے اور جتنا دینے کا اس کو حکم ہے اتنا ہی دے دے تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر صدقہ بالفرض 7 کروڑ آدمیوں کے ہاتھ میں نکل کر آئے تو آخر والے کو بھی ایسا ہی ثواب ہوگا جیسا کہ اول والے کو۔ یعنی مثلا کسی بادشاہ نے صدقہ کا حکم دیا اور اس کے عملہ کے اتنے آدمیوں کو اس میں واسطہ بننا پڑا تو سب کو ثواب ہوگا، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ بھی سب ایسے ہی ہیں جیسا کہ صدقہ کرنے والا ثواب کا مستحق ہے۔ گو دونوں کے ثواب میں فرق مرتب ہوگا، اور فرق مرتب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مالک ہی کا ثواب زیادہ ہو، کہیں مالک کا ثواب زیادہ ہوگا۔ مثلا 100 روپیہ ملازم کو یا خزانچی کو حکم کرے کہ فلاں شخص کو جو دروازے پر یا اپنے پاس موجود ہے دے دے، اس صورت میں یقیناً مالک کو ثواب زیادہ ہوگا۔ اور ایک انار کسی کو دے کہ فلاں محلے میں جو بیمار ہے اس کو دے آؤ، کتنی دور جانا انار کی قیمت سے بھی مشقت کے اعتبار سے بڑھ جائے تو اس صورت میں اس واسطے کا ثواب اصل مالک سے بھی بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سے خازن کو مال کی تحصیل میں مشقت زیادہ اٹھانی پڑتی ہے اور مالوں کو بے محنت مفت میں مل جائے تو ایسے مال کے صدقہ کرنے میں یقیناً خازن کا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ مشقت کی بقدر ہوا کرتا ہے، شریعت مطہرہ کا مستقل ضابطہ ہے، لیکن جیسا کہ بیوی کے لیے بغیر اذن خاوند کے تصرف کرنے کا فی الجملہ حق ہے، خازن کے لیے یہ جائز نہیں کہ بغیر اذن مالک کے کوئی تصرف اس کے مال میں کرے، البتہ اگر مالک کی طرف سے تصرف کی اجازت ہو تو مضائقہ نہیں۔